الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في مكان آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عزیز ساتھیوں اور سننے والوں، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ شہر رمضان اب شروع ہو چکا ہے اور جس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قرآن کی تلاوت کی مواظبت شہر رمضان میں کیا کرتے تھے اتنی سال بھر بھی نہیں کیا کرتے تھے. سال بھر میں آخری سال انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 بار قرآن کا دور کرایا تھا. تو اوورآل یہ پتہ چلا کہ قرآن جو ہے شہر رمضان کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کا پڑھنے کا حکم ہر بندے کو اور ہر بندی کو ہے. خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا اور قرآن میں اللہ تعالی ہم بندوں سے کیا مانگ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کو دیکھنا. وہ ہم کو اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک ہم قرآن کو سمجھ نہ سکیں ضرورت کے مطابق. ایک بات تو ہوتی ہے علماء کے مفسرین، جو بڑے بڑے مفسرین جس طرح قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی بحثیں ہیں، نحوی بحثیں ہیں، صرفی بحثیں ہیں، بلاغت کی بحثیں ہیں. اس سے ہٹ کر ایک طریقہ کار وہ ہے کہ ہم جو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز سے ہم کو مخاطب کر رہا ہے اور ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہمیں اس کے اتباع کرنا ہے اور اس کا اتباع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو ظاہر لازم یہ بات ہوگی کہ ہم کو قرآن سمجھنا ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے ہم کو عربی زبان کا آنا ضروری ہے. بہرحال اگر ہم کو عربی زبان نہیں آتی تو کم سے کم ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی سلسلے کی ایک کوشش چھوڑی سی ہم نے آپ لوگوں کے لیے کری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا آسان تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. کیونکہ جب آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہم کو کیا خطاب ہے. اسی سلسلے میں آج ہم نے انشاءاللہ تھوڑی بہت کوشش کری ہے. شروعات کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو دفتر المصحف میں ہے. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا دیباچہ یا قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. کیونکہ مختصر طور پر تمام قرآن کا جو احکام جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جس پر اشارہ کیا گیا ہے، اشارتاً اس آیت میں، ان 7 آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہی پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. یعنی کہ اس سے پہلے جو سورت آیتیں نازل ہو رہی تھیں، جیسے سورہ علق کی جو 3-4 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ قلم کی 3-4 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی شروع کی 3-4 آیتیں نازل ہوئیں. لیکن مکمل طور پر اگر کوئی سورت اکٹھی نازل ہوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اب ذرا ہم سورہ کا تعارف دیکھ لیں. اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے جو اس کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے.
کیونکہ کتاب اللہ کی ابتدا اسی صورت سے ہوئی ہے، اور جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی چیز کو عربی زبان میں فاتحہ یعنی کہ اوپننگ کہا جاتا ہے۔ یہ اپن کہتے ہیں کتابوں میں دیکھتے ہیں پریفرنس ہوتا ہے، اردو کتابوں دیباچہ ہوتا ہے، تمام کتابوں کو شروع میں ایک چھوٹا سا ایک مضمون ٹائپ لکھا رہتا ہے، جس سے انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کرنے میں اس کتاب کے اندر مؤلف نے یا صاحب کتاب نے یا کتاب لکھنے والے نے کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے اس کے بیان کرنے سے۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو دیباچہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ معتبر روایات سے ثابت ہے، اور سب سے پہلی سورت جو مکمل جیسا بتایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوئی، جیسے سورہ علق کی کچھ آیتیں، سورہ قلم کی کچھ آیتیں، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں۔ اس باتوں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ صورتوں کے نزول کی آیات کی ترتیب کیا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس خدا کے نام سے، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم و رحیم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا۔ یہاں ایک بات ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جب نازل ہوا سب سے پہلی بات جو اسلام میں کہی گئی وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم سے مراد علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے علم سے مراد جو لیا گیا ہے وہ علم دین لیا گیا ہے۔ میرے نظر کے حساب سے یہ جو ہے خالی علم دین کے لیے نازل نہیں، علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب کیا سکھایا نہیں جانتا، چاہے دین کی چیز نہیں جانتا ہو، چاہے دنیا کی چیز نہیں جانتا ہو، کیونکہ جب ایک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، تو اس کو اس دنیا کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو علم سے مراد یہاں پر جو سورۃ قلم میں جو سورۃ العلق میں جو لیا گیا ہے، علم سے مراد علم دین ہو اور یا علم دنیا ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، ایک حاکم بھی تھے، ایک سیاسی مدبر بھی تھے، ہے نا؟ تو یہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ظاہر ہے اگر خالی علم دین مراد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت خالی مذہبی شخصیت ہوتی، جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جیسے، ان کو سوائے تورات کے احکام کو لاگو کرنا اور کے اندر تبدیلی کر دی تھی، یہود و نصارہ نے اس کو تبدیل کرنا تھا۔ لیکن قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو اکٹھا کر دیا ہے، چاہے سیاسی علوم ہوں، چاہے سماجی علوم ہوں، چاہے معاشی علوم ہوں، چاہے سائنٹیفک فیکٹس ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور اشارات ہستی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تعمیر کا فن ہو، زراعت کا فن ہو، جانوروں کی پرورش کا فن ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کرا ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان سب چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ تو ایک نقطہ یہ بات ہی چل رہی تھی کہ علم بالقلم، قلم سے سکھایا، یعنی کہ لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو اسلام جو پہلی بات کرتا ہے اپنے متبعین سے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ علم کو سیکھیے، اور علم سے مراد علم دین اور علم دنیا دونوں ہے، نہ کہ خالی علم دین۔ ہاں، لیکن علم دین میں اتنا جاننا ضروری اور فرض ہے کہ جس سے آپ کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ علم الانسان ما لم يعلم،
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب اللہ تعالیٰ جو انسان کو سکھلائے گا تو ظاہر ہے تمام وہ چیز سکھلائے گا جو اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہیں. جیسے حضرت آدم تذکرہ آتا ہے وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا بنایا تو فرشتوں نے کہا اعتراض کیا جب سورہ بقرہ میں ذکر آئے گا کہ بھئی آپ ایسی شخصیت کو پیدا کرنے والے ہیں دنیا میں فساد پھیلائے گا, جھگڑا پھیلائے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو. اب مفسرین یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے نام جو چیز مطلب یہ تھا کہ جو چیز دنیا کی شروع ہونے سے دنیا کے آخر تک جو چیز دنیا میں آنے والی ہے, جانے والی ہے, جو واقعات پیش آنے والے ہیں, ان سب کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا. تو یعنی علم دین اور علم دنیا تمام چیزیں دینی تھی. تو آپ ان کو یہ سمجھ لینا علم سے مراد خالی علم دین ہے, یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک جو ہے غلط تعبیر ہے علم کی. اب کہتے ہیں وہ اپن کے جو کہتے ہیں حضرات کہ جو علم اور فن الگ چیزیں, تو فن بھی ایک قسم کا علم ہی ہوتا ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نالج آنا, نالج آپ کے ذہن میں نئی چیز آپ کے ذہن میں پیدا ہونا. ٹھیک ہے, تو کیا کہلائے گا نالج. اور نالج کیا ہے, فن ہے اور علم ہے نا. تو کہتے ہیں پھر دوسری آیت نازل ہوئی نون والقلم. اللہ تعالیٰ نے جب دوسری آیت نازل فرمائی تو وہاں بھی قلم کا تذکرہ فرمایا, نون والقلم وما یسطرون. وما یسطرون, اور جو وہ لوگ لکھتے ہیں, نون والقلم وما یسطرون لکھتے ہیں. تو ظاہری لکھنا پڑھنا یہ انسان کا, اسلام کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان شخص کا, ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہ علم کو حاصل کرے. ہم اگر اسلام کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں بڑے بڑے شہپارے موجود ہیں. مثال کے طور پر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. تاج محل, اس زمانے میں تاج محل بنایا گیا جس زمانے میں جو انجینئرنگ کی کوئی حیثیت نہیں جو آج کی حیثیت ہے, لیکن تاج محل ایسا بنایا کہ آج تک جیسا کوئی نہیں بنا سکا. اب کہیں جا کے کویت میں ایک مسجد بنائی گئی ہے جو تاج محل کی شکل پر ہے, لیکن تاج محل آپ دیکھو ہے نا. اسی طریقے سے بہت سارے قلعے بنائے گئے, وہ بھی ایک علم کی شکل ہے. قلعے بنائے گئے, قلعے کے اندر اسٹریٹیکل پوائنٹ سے قلعے کو بنایا جاتا ہے کہ ملک کی حفاظت قلعے سے کس طریقے سے ہوگی. اور اگر ہم علوم اور سائنس کی لائن میں جا کے دیکھیں تو ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس کی ایجاد کرنے والے یا جس کی شروعات کرنے والے مسلمان ہیں. لیکن جو بدقسمتی سے آج کی جو علوم اور سائنس ہے اس نے ان چیزوں کے, ان مصنفوں کے, ان ایجاد کردہ لوگوں کے نام بدل کر اپنے حساب سے سیٹ کر لی. جس میں ابن سینا ایوے سینا کر دیا انہوں نے. اب ایک کوئی آدمی جان نہیں تو اس کو کیا معلوم کہ ابن سینا کون تھا. ایوے سینا مطلب یہ غیر مسلم نام لگ رہا ہے لیکن اس سے مراد ابن سینا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی علم انسان کی حاصل ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی آیت بھی نازل ہوئی اس میں علم کا تذکرہ, دوسری آیت نازل ہوئی اس میں علم کا تذکرہ, تیسری آیت جو نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر, اے اللہ کے ایک پناہ مانگنے والے, کمبل اوڑھنے والے, اٹھ اور لوگوں کو آگاہ کر. تیسری آیت, چوتھی آیت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے مسلمان کو شب بیداری کا حکم دیا ہے. شب بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھومتے پھریں دنیاوی بات ملتے رہیں. شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اور ریاضتوں میں آپ مشغول رہیں. آگے کی بات دیکھیں, کہتے ہیں سورت کا مضمون کیا ہے. تو کہتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو, ایمان والے کو اور بندے کو قرآن کا مطالعہ شروع کر رہا ہے اپنے خالق و مالک سے صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اب کیسے دیا ہے؟ الحمدللہ سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا, اپن تو آپ تعریف کرتے ہیں, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے,
یہاں دوسرے بعض مفسرین اس کے معنی لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور اللہ تعالیٰ شکر کیا ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پہنچایا. اس دنیا میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایمان والا بنایا. ایمان والا بنایا مطلب اللہ تعالیٰ کو ماننے والا, اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والا انسان بنایا. کہتے ہیں کہ اس صورت میں بندہ اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اس کے حق اس ایک حق کے طالب کی طرح اس کی ہدایت مانگنا چاہتا ہے. چنانچہ اس میں بندوں کو دعا سکھلائی گئی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دعا کا طریقہ اور دعا سکھلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگنا ہے. اور اس کے اندر مانگا کیا گیا ہے؟ صحیح راستہ, راہ راست مانگی گئی. اور صحیح راستہ کون سا ہے اس کی تفصیل آئے گی. یا کنا اہدنا الصراط المستقیم کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو وہاں اس کا تذکرہ آئے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے, کن لوگوں کا ہے, اور کون لوگ تھے جو اس راستے پر چلتے تھے, اور پھر کون سے جو ہے گمراہی کے راستے ہیں. وہ اس کے تذکیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آخری کی 2 آیتیں اس میں تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. اب کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام قرآن جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے, ہر چیز اپنے لحاظ سے افضل ہے. ہر صورت, ہر آیت اپنی حیثیت سے ایک الگ درجہ, الگ مرتبہ رکھتی ہے. لیکن اوور آل سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی 7 المثانی وہی مقسومۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ روایت وہی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تورات میں نہ انجیل میں ایسی صورت نہیں اتاری جیسی یہ 7 المثانی. قرآن سے ابھی یہ صورت کے کئی نام ہیں. علامہ قرطبی نے ان کے 12 نام تک سورۃ فاتحہ کے 12 نام کا ذکر کیا ہے. تو یہ ان میں سے ام القرآن اور 7 المثانی دونوں اسی میں سے نام ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ابھی آگے آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہی مقسومۃ بینی و عبدی, کہ یہ صورت جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان منقسم ہے. یعنی کہ ایک دعا بندہ مانگتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ چیز دی. جیسے کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, تو کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. اور آخر میں کہتا ہے ولا الضالین, اپن کہتے ہیں آمین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولعبدی ما سأل, میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا اس نے سوال کیا. پھر بھی اگر کوئی خصوصیت بیان کی جائے سورت کی تو کہا جاتا ہے کہ علماء مفسرین کہتے ہیں اس کی سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اتنی مختصر سی سورت میں تمام چیزوں کا تذکرہ, تمام علم اور دین کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. جیسا کہ مثلا قرآن شروع کا جو ہے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو حکم دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلالت اس چیز سے. الرحمن الرحیم, جو رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہا ہے. یہ بھی آگے تک قرآن میں کی تفاصیل آگے آئیں گی پوری. مالک یوم الدین, یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کا حکم دیا گیا. یہاں پہ ایاک نستعین, مدد مانگنے حکم دیا گیا. اس سے تمام بدعات و خرافات کی رد ہو گیا. اور پھر جو صحیح راست کو طلب کیا گیا. تو یعنی اس مختصر سی صورت میں قرآن کے تمام معانی کو شامل کر لیا گیا ہے اور مختصر طور پر, اجمالی طور پر اس چیز کو بیان فرما دیا گیا ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اس کے بعد امام قرطبی نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان فی الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل ان جميع القرآن فيها وهي 25 كلمة تجمع فيه جميع علوم القرآن.
آئیں اور فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ایسی صفات ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں ہیں. یہاں تک کہا گیا ان جمیع القرآن فیہا کہ تمام قرآن اسی میں ہے اور یہ 25 لفظوں پر مشتمل ہے اور تمام علوم القرآن کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کی کچھ باتیں تھیں. اب میں جیسے بھی تذکر آیا تھا کہ حدیث میں گزرا تھا سبع المثانی کا ذکر آیا تھا اور جو ہے ام القرآن کا ذکر آیا تھا, تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے نام ہے. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاحکام جو قرطبی جو کتاب ان کی تفسیر کتاب 20 جلدوں میں ہے, اس میں اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ کے 12 ناموں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو انہوں نے جو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کری ہے, بلکہ انہوں نے حدیث سے ثابت بھی کرا ہے. کچھ روایتیں میں نے نقل کری ہیں, کچھ نہیں نقل کری ہیں کیونکہ تفصیل زیادہ ہو جاتی. تو جیسے پہلا نام ہے الصلاۃ. سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں جو پیچھے گزرے تھے الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میرے اور میرے ایک بندے کے درمیان نماز آدھی آدھی. تو وہاں کون سی چیز کس چیز کو نماز تو مراد نہیں کی گئی, وہاں جو مراد لیے گئے سورۃ الفاتحہ کو ہی تذکرہ کیا گیا. اور قرطبی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں الصلاۃ بینی و بین عبدی قسمین, ایک نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں ہے, تو مطلب ایک طریقے سے یہ اس کا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہو گیا. دوسرا سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے اس کو, جیسے دوسری صورتیں سورۃ الاعراف ہے, سورۃ الانفال ہے, سورۃ توبہ ہے. کسی مخصوص آیت کا ذکر کسی مخصوص قصے کا ذکر کرنے کی وجہ سے, مثال طور سورۃ اعراف میں اعراف کے جو کیا نام ہے سور ہے جہنم و جنت کی بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس کو اسی کے نام پر سورۃ اعراف کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ سورۃ انفال ہے, اس کے اندر جو مال غنیمت تذکرہ کیا گیا, اور نفل انفال مال نفل کی جمع ہے, اور نفل جو مال غنیمت مراد ہے اس کو سورۃ انفال نام رکھ دیا گیا. سورۃ توبہ ہے نا, سورۃ یونس ہے, یونس علیہ السلام کا اس میں کچھ آیتوں میں قصہ ہے, لیکن جو ہے اس کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے نا. اسی طریقے سورۃ الہود ہے, سورۃ ہود میں ہود علیہ السلام کی قوم کا کچھ آیت میں تذکرہ ہے, لیکن اس کا نام سورۃ الہود رکھا گیا. اسی طریقے سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے, کیونکہ اس کا حمد کا تذکرہ کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات کہہ رہے ہیں اس کا نام سورۃ الفاتحہ. اس بات علماء کے اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو سبھی سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ہے, کتاب کا دیباچہ ہے, قرآن کا پریفرنس ہے, تو سورۃ الفاتحہ کا نام ہے. اس کا چوتھا نام بتایا علماء نے, اس کا ام الکتاب ہے. اس میں علماء اختلاف ہے, لیکن جمہور نے اس کو بھی مانا ہے. یعنی کہ ام الکتاب جو کہ سورۃ الفاتحہ کا نام رکھا گیا ہے, اس میں جمہور علماء, اس میں جو علماء کا اختلاف ہے, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں, ابن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کو ام الکتاب نام نہیں ہے, لیکن جمہور علماء نے اس نام کو بھی مانا ہے. اسی طریقے ام القرآن کا بھی حدیث میں تذکرہ آیا, اپنے پیچھے حدیث پڑھی ہے ابھی, پھر حدیث آپ کو بتائی گئی کہ جو ہے اس میں اللہ نے وہ تورات انجیل تذکرہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوراۃ لا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن, ہے نا, مثل ام القرآن ہے. تو ام القرآن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. اسی طریقے اسی حدیث میں جو ہے المثانی کا تذکرہ بھی آیا ہے نا. اسی طریقے سے اس کا نام علماء نے القرآن العظیم بھی رکھا ہے. یہ نام اس لیے ہے کہ اس سورت کے تمام علوم کو اختصار, جیسے ابھی بیان کیا گیا تھا کہ اس میں تمام علوم قرآن کو اختصار سے جمع کر دیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن جو آگے آپ پڑھنے والے سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک, اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا, اور اس کے اندر آپ کو کیا چیز بتلائی جائے گی, اور آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو خدری سے, کہ اس کا سورۃ شفا کے نام بھی امام دارمی کی روایت ہے کہ حضرت ابو خدری نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سنا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم. فاتح الکتاب جو ہے ہر زہر سے شفا ہے, ہر زہر سے شفا ہے. اس طریقے سے سورۃ شفا کا نام بھی دیا گیا. اس کو رقیہ بھی نام دیا گیا, کیونکہ حدیث میں قصہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سے پڑھ کے دم کر دیا, تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ یہ سورت جو ہے اس سورت سے دم بھی کیا جا سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. اسی طریقے سے 10واں نام بتایا الاساس,
اس نام کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جو کافی طویل روایت ہے، اس میں یہ ذکر ہوا ہے واساس الکتاب القرآن واساس القرآن الفاتحہ واساس الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا اعتللت او اشتکیت فعلیک بالفاتحہ تشفیٰ. یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کے اندر کس چیز کا اساس ہے اس کا تذکرہ ہے، وہ قرطبی نے کرا ہے اور بہت سے دوسرے مفسرین لکھی حدیث نقل کری، لیکن یہاں کو مختصراً جہاں جو مقصد تھا اس کو نقل کیا گیا ہے کہ اساس الکتاب القرآن، تمام کتابوں کا جو اساس ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ بنیاد. اور قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تم بیمار ہو، پھر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا اعْتَلَلْتَ أَوْ اشْتَكَيْتَ فَعَلَيْكَ بِالْفَاتِحَةِ. اگر تم بیمار ہو یا تم کو کوئی شکایت ہو تو تم سورۃ الفاتحہ کا ورد کرو، سورۃ الفاتحہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. 11واں نام ہے اس کا الواقیہ. یہ قول حضرت سفیان بن عیینہ تابعین میں سے ان کا گزرے ہیں، ان کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم معاف کر دیے، واقعی نہیں، وافیہ نام ہے. یہ قول حضرت سفیان بن عیینہ نے نقل فرمایا اور کہا اس کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کر دیا گیا تو اس کے معنی صحیح نہیں لیے جا سکتے. تو آخری جو نام نقل کیا ہے وہ فرمایا ہے الکافیہ. یہ حضرت یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں یہ کافی ہے اپنے معنی مفہوم مقصد کے حساب سے. دوسری سور میں بھی کے مقابلے میں جو اس کا تفصیل، جو مختصر طور پر تفصیل اس کو بیان کیا گیا ہے وہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. اب ایک یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرأت فاتحہ کا حکم پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں فرض ہے، کچھ کہتے ہیں سنت ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے. تو تھوڑی سی بحث کیا، تھوڑا سا ذکر اس کا بھی کر دیا جائے کہ اس کے بارے میں علماء کے کیا قول ہیں، علماء کے کیا مسلک ہیں، اور کس درجے کے مسالک ہیں یہ، اور کہاں اس کو فالو کیا جاتا ہے، کہاں اس کو اتباع کی جاتی ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ منٹوں میں کیا جائے گا. مثلا تو پہلا مسلک ہے کہ جو ہے فاتحہ کو پڑھا نہیں جائے گا. امامت، یہ جو مسائل ہیں یہ سب جماعت کے ساتھ ہیں، انفرادی طور پر پڑھنا ہی ہے، لیکن جماعت میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. تو پہلا مسلک تو یہ ہے کہ جو ہے جماعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کری جائے گی، اور یہ مسلک احناف کا ہے. بر صغیر میں، شام میں، اردن میں، اور بہت سے جو ممالک یورپ میں جہاں مگر مذہب حنفی چلتا ہے وہاں سب جگہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ فالو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امت اسلامیہ میں 3 بڑی بڑی خلافت راشدہ کے بعد 3 بڑی بڑی خلافتیں آئی ہیں، خلافت بنی امیہ، خلافت بنی عباس اور خلافت بنی عثمان. تو مذہب حنفی جو مسلک تھا وہ خلافت بنی عباس اور خلافت بنی عثمان میں یہ خلافت کا مسلک تھا، یعنی کہ جہاں جہاں خلافت پھیلی ہوئی تھی وہاں مسلک حنفی پر عمل ہوتا تھا، اور جو شرعی فیصلے ہوتے تھے وہ مسلک حنفی کے حساب سے ہوتے تھے، نہ کہ دوسرے مذاہب، الا یہ کہ کوئی کہے کہ ہمیں اس مذہب کے ذریعے فیصلہ کروانا ہے. لیکن اگر عدالت، شرعی عدالت میں جاتا تھا کوئی، تو جو فیصلہ ہوتا تھا خلافت عباسیہ میں یا خلافت عثمانیہ میں تو مذہب حنفی کے مطابق ہوتا تھا. اور یہ معلوم ہے کہ خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی. خلافت عثمانیہ تو ایشیا، افریقہ، یورپ کے کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی. خلافت عباسیہ ایشیا، افریقہ اور اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. اسپین میں بعد میں جا کے مالکی مذہب فالو ہونے لگا، کیونکہ وہاں کے جو علماء گئے شمال افریقہ سے علماء گئے اندلس، تو ان کا جو مسلک تھا وہ مسلک مالکی تھا، اس لیے اسپین میں مسلک مالکی چلنے لگا. یہ چیز بعد میں تذکرہ آئے گا ابھی. تو جیسے پتہ چلا کہ خلافت عثمانیہ، خلافت عباسی زمانے میں جو خلافت کا نظام تھا، خلافت کی حکومت تھی، اور خلافت کا جو مذہب تھا وہ مذہب حنفی تھا، اور یہ جو مذہب حنفی تھا یہ پوری خلافت میں لاگو ہوتا تھا، اور جہاں بھی فیصلے ہوتے تھے وہ جو ہے خلاف مذہب حنفی کے مقابل ہوتے تھے. اس کے اوپر کافی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور امام قاضی، جیسے ہم کو معلوم ہے قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی قضات رہ چکے ہیں بنی عباس خلافت میں. اس وجہ سے سب سے زیادہ جو مسلک پھیلا ہے پوری دنیا میں مسلک حنفی پھیلا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا مسلک مالکی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے سری نمازوں میں فاتحہ کا قرأت ہے اور جہری نمازوں میں فاتحہ کی قرأت نہیں ہے. یہ مسلک جو فالو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شمال افریقہ میں
یعنی کہ مصر، لیبیا، تونس، جزائر، مراکش، مورتانیہ، سوڈان، شاڈ، نائجر، یہ سب جگہیں جو ہیں یہاں سب مسلک مالکی فالو ہوتا ہے. اور اس کے بعد اندلس میں ہوتا ہے جہاں تک اسلامی حکومت رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء مالکیہ جو ہیں اسی جگہ پر مدینہ سے ہجرت کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جب بنی عباس حکومت ضائع ہوئی تو علماء نے ہجرتیں کریں اور بھاگ بھاگ کے جو بنی امیہ میں تھے اور وہ شمال افریقہ میں پہنچے، کیونکہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے حضرت معاویہ کے اور بنی امیہ کے ہمدرد لوگ ان جگہوں پہ پائے جاتے تھے. تو علماء ان جگہوں بنی عباس کی حکومت کے بغاوت کے خلاف بغاوت میں تھے، ہم بنی عباس کے خلاف فتوے دیتے تھے، وہ سب ہجرت کر کے جو ہے شمال افریقہ یا اندلس گئے. تو اس طریقے سے مسلک مالکی ان جگہوں پر پھیل گیا اور پھر تو فالو، اور آج تک بھی یہاں پر یہ مسلک مالکی ہی فالو ہوتا ہے. تیسرا مسلک ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور احمد حنبل کا ہے، یہ مصر میں اور حجاز میں اور ملیشیا، انڈونیشیا اور جنوبی ہند میں پایا جاتا ہے. یعنی شافعی مسلک اور حنبلی مسلک تو خالی حجاز کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں پایا جاتا میری معلومات کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 مسالک ہیں. تو فاتحہ کے بارے میں 3 مسلک ہیں کہ یا تو بالکل قرات نہیں کی جائے گی، یا 2 رکعتوں کی جائے گی، یہ ظاہری نماز کی جائے گی، سری نماز کی جائے گی. اور جو مسلک مالکی اور مسلک شافعی اور حنبلی ہے اس میں جو ہے ہر نماز میں قرات فاتحہ کا ذکر کا ہے، اور ہر قرات فاتحہ ہر نماز میں کی جائے گی، چاہے جہری ہو، چاہے سری ہو، خلف الامام ہو یا خلف الامام نہ. اب اس کے اندر ایک چیز اور بتا دوں، پھر انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کل شروع کی جائے گی یا نیکسٹ ٹائم. یہ اپن کہتے ہیں سورت میں یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. تو یہ مکی اور مدنی کا کیا چکر ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے. تو مکی وہ سورتیں ہیں یا وہ آیات ہیں یا وہ سور ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ سب سور مکیہ کہلاتی ہیں. اور ان کے اندر جو مین جو موضوع ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت. اب کہنا ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو کہنا ان کی 3 مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ ہجرت کے بعد مکے میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں، جیسے یوم اکملت لکم دینکم نعمتی، انا اعطیناک الکوثر، ہے نا، اذا جاء نصر اللہ، نہیں اذا نصر مکی صورت ہے، یا جو ہے انا اعطینا بھی ہے، لیکن یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس طریقے جو آیتیں ہیں وہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، جو مدینے کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہ سور مدنیہ یا آیات مدنیہ کہلاتی ہیں. اب ان مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کا ذکر کرنا مناسب رہے گا. مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ مکی صورتیں وہ ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب چاہے وہ مکے میں ہی آیتیں نازل ہوئی ہوں یا مکے میں سور نازل ہوئی ہوں. دوسری مکی صورتیں مختصر ہوتی ہیں، اور کیونکہ اس سور کے مخاطبین عرب کی سب سے فصیح و بلیغ جماعت تھی، اور زیادہ تر ان کا مضمون توحید، رسالت اور آخرت، ایمان لانے پر جو ثواب اور نہ لانے پر عذاب و سزا کا بیان ہوتا ہے. اور امم سابقہ کا بھی بطور دلیل ذکر کیا جاتا ہے کہ چاہے جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور جو قوم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے کیا عذاب آئے، ان کے اوپر کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ سب کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ اکسایا جاتا ہے اس پہ مسلمانوں کو یا دوسرے قوموں جو بھی امت جو بھی مخاطب ہے اس کے بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ اے مخاطب ایمان لے آؤ، کیونکہ جو ہے تمہارا بھی حال وہی نہیں ہوگی جو تمہارے پرانے قوموں کا حال ہوا ہے. تو اس لیے ان کے اندر تو اس سوروں میں توحید، رسالت، آخرت ہوتی ہے، پھر ایمان باللہ ہوتا ہے، اور پرانی قوموں کو تذکرہ ہوتا ہے جن قوموں کو جن کو سزا عذاب آئے، جزا ہوئی، جن نے انہیں انکار کیا تو ان کے اوپر کیا عذاب آئے. زیادہ آپ دیکھیں قوم نوح کا تذکرہ آئے گا، اکثر قوم نوح کا تذکرہ آتا ہے، قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے، قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے، قوم صالح کا تذکرہ آتا ہے، فرعون کا تذکرہ آتا ہے، موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے، قوم شعیب کا تذکرہ آتا ہے نا. تو یہ سب بتانے کے لیے تذکرہ کیا جاتا ہے یہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا،
اور جو ایمان نہ لائے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر مکی صورتوں کے اندر یہی مضامین ہوتے ہیں. اب مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مدنی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو نسبتاً وہ دوسری سور کے مقابلے میں طویل ہوتی ہیں. بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، سب مدنی صورتیں ہیں، لمبی لمبی بڑی بڑی صورتیں ہیں. ان میں اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے. جیسے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں یہود کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے. سورہ آل عمران میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا. وفد نجران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا تو ان کے ساتھ جو مباحثہ اور مباہلہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسری قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اندر احکام شرعیہ کو بیان کرتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں پوری زندگی کا دستور عمل ہے. یعنی کہ قانون، سیاست، معاشیت، معاشرت، ہر چیز کا ذکر اس میں ہونا چاہیے ہے. ہر چیز کے طریقہ کار کو بیان فرمایا گیا ہے قرآن میں اجمالی طور پر. سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے. تو احکام اب یہ بتانا ضروری ہے. یہ جب اب یہ معلوم ہو گیا جب یہ قرآن جو ہے کامل ہے، وہ دستور ہے، اور اس قوم کو اس کتاب کو ماننے والی یہ قوم ہے تو اس قوم کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے، کیا طریقہ کار حکومت میں ہونا چاہیے، کیا طریقہ معاشرت میں ہونا چاہیے، کیا طریقہ اجتماع میں ہونا چاہیے، معاشرت میں، سیاست میں، معاشیات میں، تجارت میں، اور بھی چیزیں ہیں. ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. ہر چیز کی رہنمائی اس متبع کو ملنا چاہیے کہ کس چیز کی اتباع کی جائے، کس چیز کو فالو کر کے شریعت کو لاگو کیا جائے گا. تو کیا کہتے ہیں کہ عبادت سے متعلق معاملات سے متعلق سماجی احکام و سیاسی احکام اور حکمت عملی ہو، جنگی احکام ہو، اسلامی حکومت کے اصولی ڈھانچے ہو، سب کا سب اسلامی دفاع تذکرہ ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں سورہ مدنیہ میں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ مکے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت قائم نہیں تھی، لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے حکومتی ڈھانچہ قائم ہوا. اب یہ حکومت جو قائم ہوئی اس حکومت کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جب اس حکومت کو چلانے کے طریقہ کار کے بارے میں بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بہت سارے احکام نازل فرماتا ہے جو زیادہ تر سورہ مدنیہ میں آئے. کیونکہ اسلامی حکومت جو قائم ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، وہ قائم کب ہوئی تھی؟ ہجرت مدینہ کے بعد. مکے میں تو ایک معاشرہ تھا، بس معاشرہ بھی نہیں تھا. کیونکہ معاشرے کی خاصیت آپ کو معلوم ہے کیا ہونا چاہیے؟ افراد، افکار، احساسات اور غالب نظام. یہ ایک معاشرے کی ڈیفینیشن ہے. یہ کہتے ہیں کہ گروپ آف انڈیویجلس یہ معاشرہ، یہ کہیں سے معاشرہ، گروپ آف یہ کوئی معاشرہ نہیں ہے. کیونکہ غور کریں گے تو اس کو آپ کنڈیم کر سکتے ہیں. اس کا بھی یہاں وقت نہیں ہے. انشاءاللہ سیاست بحث آئیے آگے قرآن میں انشاءاللہ وہاں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک اسلامی حکومت ایک نظام قائم ہے تو یہ لازم تھا کہ اس نظام کے لیے اصول و ضوابط کو متعین کیا جائے اور اس کے متبعین کو بتایا جائے کہ آپ کو یہ نظام کس طریقے سے قائم کرنا ہے اور یہ نظام آپ کو کس طریقے سے چلانا ہے. کیونکہ اب آپ ایک نظام ہو چکے ہیں. اگر جب تک آپ نظام نہیں تھے تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایمان باللہ، ایمان کو مضبوط کرنا، توحید، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، بت پرستی کو چھوڑنا. اور اس سے بت پرستی سے مراد نہیں، دوسری باطل نظام جو بھی ہے، جو بھی دوسرے باطل خدا ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے نا. وہ سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے جب اللہ کا حکم ہوا، تفصیل چلی تو انشاءاللہ آگے ان سب چیزوں کا بیان ہوگا. تو ظاہر تھا یہ نظام قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو ہے اس نظام کے قاعدے و ضوابط متعین کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرما کر اسلامی نظام حکومت یا اسلامی نظام کا ایک ڈھانچہ دیا جس کے تحت دستور بنا. بہت ساری تنظیموں نے، بہت سارے علماء نے ایک باقاعدہ دفعات کے طور پر دستور مرتب کرا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا یہ کریے گا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے. انشاءاللہ اس سلسلے کا نام میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے تسہیل القرآن. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر صلاحیت دے، قوامی عطا فرمائے
اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا ساتھ مجھے چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.